اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین کو رجا تاثیر کا محبت برا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک ایسے نوجوان جن کا تعلق کشمیر سے ہے، اور کشمیر سے نہ صرف ان کا تعلق ہے بلکہ یہ ان چند پیروں میں سے ہیں جنہوں نے کشمیر سے تعلق، پہاڑی علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے گراؤنڈ جو ہے اس پہ اس میں لوہا منوایا، اور سلمان ارشاد کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لاہور قلندر سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا، آسٹریلیا آئے 2017 میں، اور اس کے بعد اب نہ ان کی سپیڈ رکتی ہے نہ یہ رکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں سلمان ارشاد سے۔ سلمان بھائی، ایک بار پھر آسٹریلیا میں ویلکم، کیسا رہا آپ کا سفر؟ جی بہت اچھا رہا، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بلایا اور مجھے یہاں پہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں، اور بہت اچھا رہا میرا سفر، جتنا بھی کرکٹ کا رہا ابھی تک بہت اچھا رہا۔ یہ بتائیے، آپ کشمیر کا علاقہ تو شکار کرنے کے لیے ایک اچھا ہے، اور پہاڑی ایریا ہے، وہاں پہ گراؤنڈز بھی کم ہیں، اس کے باوجود آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ تک آپ گئے، T20 کرکٹ آپ نے کھیلی، بڑی محنت کی اور یہاں تک پہنچے، نام کمایا۔ جی، کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ کاش میں بھی لاہور میں رہتا، قذافی اسٹیڈیم میں میری پریکٹس ہوتی، نیٹ پریکٹس وہاں پہ جا کے کرتا؟ دیکھیں، ہم بیسیکلی گاؤں کے لوگ ہیں، اور گاؤں میں ہم رہتے تھے راولا کوٹ میں۔ بیسیکلی وہاں پہ نہ ہارڈ بال کرکٹ اتنی زیادہ تھی، کبھی کبھی سال میں ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا، کالج گراؤنڈ ہمارا وہاں پہ ہے، تو کرکٹ کا کوئی گراؤنڈ بھی نہیں ہے خاص، تو بیسیکلی ہم زیادہ ٹیپ بال کھیلتے تھے جو پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، تو میں وہ کھیلتا تھا۔ تو اسی طرح سے بس اسکول جاتے تھے، شام کو آ کے کھیلتے تھے۔ میری بالنگ سپیڈ شروع سے تیز تھی، جب میں کھیلتا تھا اپنے کشمیر میں لڑکوں کے ساتھ لوکل لیول پہ جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے، کافی تیز بالنگ کرتا تھا۔ تو اتنے میں پھر بس لاہور قلندرز گئی 2017 میں، انہوں نے PDP کے ٹرائلز لیے، میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ٹرائلز ہو رہے ہیں مظفر آباد میں، تو میں نے وہاں پہ گیا۔ وہاں پہ میں نے جب پہلا بال کیا، بہت لوگوں نے وہ ٹرائلز دیے، 25-30 ہزار آدمی تھا وہاں پہ، کافی زیادہ۔ تو جب میں نے ٹرائلز دیے تو حکیم جاوید صاحب جو ابھی لاہور قلندر کے ابھی بھی کوچ بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے دیکھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا تمہاری ایج کتنی ہے، میں نے ان کو بتایا، تو میں نے تیز بال کیا تھا 90 مائلز پہ 144-45، تو اس کی وجہ سے پھر میں کرکٹ میں آیا تھا۔ اس وقت کتنی ایج تھی جب آپ لاہور قلندر کے لیے؟ جی 22 سال۔ 22 سال۔ جی، تو خوشی ہوئی ہوگی کہ یار میں ایک 30,000 لوگوں میں سے سلیکٹ ہوا، آگے جا رہا ہوں کھیلنے۔ بہت زیادہ خوشی تھی، کیونکہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو نہیں پتا تھا، کیونکہ ٹرائلز پہلے بھی کبھی کشمیر میں ہوتے تھے لیکن کوئی اتنا غور نہیں کرتا تھا۔ جب میں نے پہلا بال کیا، جاوید صاحب ظاہر ان کا ہم نے نام سنا تھا، 92 کا ورلڈ کپ بھی یہ کھیلے ہیں، تو جب وہ میرے پاس آئے تو مجھے ایک عجیب لگا، خوشی ہوئی کہ میں ایک پاکستان کے اس بندے سے مل رہا ہوں جو 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ایج کتنی ہے، تمہارا ایکشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے T20 کے لیے، انہوں نے اور بھی کوچز تھے کافی، انہوں نے ان کو بلایا، پھر میری سپیڈ دوبارہ سے چیک کی، تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا کہ تم 10 دن بعد ہمارے ساتھ آسٹریلیا جا رہے ہو۔ تو وہ میرے لیے میری زندگی کا سمجھو کہ سب سے اچھا دن تھا، ڈریم کمز ٹرو والا، کیونکہ کبھی آسٹریلیا کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ جہاں سے ہم تھے، ہم پنڈی میں بھی کبھی کبھی آتے تھے، تو آسٹریلیا تو ظاہر دنیا کا ایک خوبصورت کنٹری۔ میرا چونکہ اس علاقے سے تعلق ہے، اس لیے میرے لیے ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں وہ کیا کہتے ہیں ناظرین کہ اپنے گرائی نال بئی تو بندہ گلاں کرنا چنگا لگنا، ماں بولی بھی ایک، علاقہ بھی ایک، اور ہماری روٹس بھی ایک، تو بڑی خوشی میرے لیے اس حوالے سے بھی ہے۔ یہ بتائیے کہ KPL میں آپ نمبر 1 رہے، اچھا کھیلے، اس کے علاوہ کون کون سی لیگ آپ نے T20 کی کھیلی، اور ڈومیسٹک میں کہاں پہ کھیلے آپ؟ دیکھیں، 5 سال پہلے جب میں آسٹریلیا میں آیا، یہاں پہ ہم نے کرکٹ سٹارٹ کی، میری کرکٹ کا آغاز تھا، تو یہاں پہ جب ہم رکے، ہم نے پہلے لاہور قلندر سے کھیلا، پھر یہاں پہ ایک مظہر بھائی تھے، انہوں نے، وہ عاقب بھائی کے دوست تھے، تو انہوں نے ہمیں یہاں پہ دیکھا، میں، حارث رؤف، عثمان قادر، ہم 3-4 لڑکے تھے، انہوں نے ہمارا یہاں پہ کانٹریکٹ کروایا، تو عاقب بھائی ذرا ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی کہ یہ 3-4 لڑکے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، انہوں نے بھی دیکھا، تو انہوں نے یہاں پہ کانٹریکٹ کیا، وہ خود بھی کوچ تھے، تو انہوں نے کافی ہماری سپورٹ کی، یہاں پہ کافی بالنگ پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد عاقب بھائی نے کہا کہ تم چاروں میں سے جو زیادہ آؤٹ کرے گا یہاں پہ
آسٹریلیا کی کرکٹ بہت اچھی تھی، کلب کرکٹ، تو وہ PSL کھیلے گا. تو میں نے 4 میچز میں 22 آؤٹ کیے تھے یہاں پہ ہاکسبری جو کرکٹ کلب تھا اس کی طرف سے. تو پھر میں PSL کھیلا. میرا جو فرسٹ میچ تھا PSL شارجہ میں ہوا تھا. اسلام آباد یونائٹڈ کے مصباح بھائی تب پاکستان ٹیم کے کوچ بھی تھے اور کیپٹن بھی تھے. تو میں نے ان کو پہلی بال پہ آؤٹ کیا اور پہلی ہی بال پہ میں نے محمد سمیع کو چھکا بھی مارا تھا. تو میرا بہت ڈریم ڈیبیو ہوا تھا. PSL کے بعد الحمدللہ جتنی بھی پاکستان میں کرکٹ ہوتی ہے ڈومیسٹک لیگز جو بھی، وہ سب میں کھیل رہا ہوں. یہ بتائیے کہ صرف بالنگ آپ کی اسپیشلٹی ہے یا بیٹنگ بھی آل راؤنڈ آپ کھیلیں؟ نہیں، بیسکلی تو میں بالر ہی کھیلتا ہوں، لیکن تھوڑی بہت جب بیٹنگ کہیں آتی ہے تو اپنا حصے کا میں ڈال ہی لیتا ہوں بیٹنگ میں چھکے چھکے، کیونکہ ہم ٹیپ بال کھیلتے تھے تو اس میں بیٹنگ میں ذرا ساتھ تھوڑا سا بندہ باڈی ٹھیک ہو، جاندار بندہ ہو تو وہ کھیل لیتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ذرا جو بھی کرکٹ کھیلتا ہے اس میں آپ کو ہٹنگ میں تو پاور کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو آج کل کی ماڈرن ڈے کرکٹ ہو رہی ہے تو اس میں پاور ہٹنگ ہی چلتی ہے. پاور ہٹنگ چلتی ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ کشمیر پریمیئر لیگ جو ہے ایک بہت اچھا اسٹیپ کشمیر میں جو ہے وہ، اس سے نہ صرف پلیئرز جنریٹ ہوں گے بلکہ کشمیر کے اندر جو کرکٹ کا رجحان ہے اور سپورٹس، اسپیشلی میں اس لیے اسپورٹس مین کو پسند کرتا ہوں یا ان کے ساتھ مجھے محبت ہے کہ ان کو دیکھ کے بے شمار نوجوان جو ہیں وہ سپورٹس کی طرف لگتے ہیں. نشہ، برائیاں جو معاشرے کی ہیں ان سے وہ دور ہوتے ہیں. تو کشمیر کے اسپیشلی کشمیری جو نوجوان ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ کا کوئی یہ بھی پلان ہے کہ ان کو ساتھ کھلایا جائے، ان کو ٹرین بھی کیا جائے؟ جی بالکل، کیونکہ جب سے میں کرکٹ کھیلا ہوں تو کشمیر میں کافی جو بچے تھے وہ کافی ان کا ایک سوچ، کیونکہ پہلے جو ہمارے کشمیر میں ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ہمارے کشمیر سے کوئی لڑکا کرکٹ نہیں کھیلے گا. دوسرا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو بتایا. اس کے بعد KPL آگے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا. کشمیر لیگ ایک بہت اچھا ٹورنامنٹ ہے. PSL کے بعد جو کشمیر کا سب سے دیکھا جانے والا اور سب سے مشہور ہوا وہ ٹورنامنٹ، اس میں کافی لڑکے کھیل رہے ہیں. دنیا بھر میں وہ دیکھا گیا. اس کی ویورشپ بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے کشمیریوں کا ہر ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ 2 پلینگ سائڈ میں ہوں گے کشمیری اور 5 ہر ٹیم میں ہوں گے اس کے اسکواڈ میں. تو یہ کشمیر کے لیے بہت اچھا سائن ہے. اب بھی میں جب بھی کشمیر جاتا ہوں تو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لڑکوں کو ساتھ کھلاتے ہیں، تو لڑکوں کو خود ہی میرے پاس آتے ہیں. جن بچوں کو شوق ہوتا ہے پوچھتے ہیں سلمان بھائی ہم کیا کریں، کیسے سپیڈ بڑھے گی، کیسی بالنگ ہوگی، کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں. تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اب سوشل میڈیا ہے، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو آپ نہیں رک سکتے. کیونکہ اب KPL ہے، PSL ہے، ڈومیسٹک میں بہت ساری کرکٹ ہو رہی ہے، نیشنل T20 ہے. آپ اگر اچھے ہیں تو میں بس یہی کہتا ہوں جو بھی کرکٹ ابھی میرا جو بندہ سن رہا ہے مجھے کہیں پہ بھی، پاکستان کا کہیں پہ بھی کسی ایریا میں بھی سن رہے ہیں، کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ محنت کریں. اب آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ ہے، چلو پاکستان ٹیم تک میں نہیں کہتا لیکن ایٹ لیسٹ آپ PSL وغیرہ لیگز دنیا میں کھیل سکتے ہیں. ایک بڑا اہم سوال، اور میں امید کرتا ہوں آپ جواب بھی اس کا، جیسے میں سیدھا سوال کروں گا ویسے آپ سیدھا جواب دیں. جس ٹینیور میں لاہور قلندر کی ٹیم کے ساتھ آپ آسٹریلیا آئے، اس میں سے حارث رؤوف، عثمان قادر، یہ دونوں پلیئرز انہوں نے نیشنل ٹیم میں ڈیبیو کیا، کھیلے، ابھی تک کھیل رہے ہیں. آپ سفارش نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے یا کوئی امتیازی سلوک آپ کے ساتھ برتا گیا؟ دیکھیں، جب سے میں یہاں آسٹریلیا میں لاسٹ 2022 میں آیا تھا، 20 میں آیا تھا، اس کے بعد کووڈ آ گیا. یہاں سے جب میں واپسی گیا تھا تو لاہور قلندر سے میں نے 5 میچ کھیلے. میری بالنگ اچھی تھی، لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ میں پشاور زلمی میں پک ہوا اور وہاں پہ میں نے بہت اچھی بالنگ کی. لاسٹ PSL میں میری بیسٹ جو مطلب امپیکٹفل بالر تھا وہ PSL کا میں تھا، لاسٹ 2022 کا ہوا تھا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ذرا سلیکٹرز کو جو ٹھیک لگتا ہے، اس میں سفارش تو میں نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے جو چیف سلیکٹر ہوتا ہے اس ٹائم کا یا جو ہیڈ کوچز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، پلان کرتے ہیں. شاید ان کے پلان میں نہیں آیا. لیکن لاسٹ KPL ہوئی تھی، اس میں مطلب اوور آل اسکور 250 ہر میچ میں بن رہا تھا، 200 سے اوپر اس کا جو اسکور بن رہا تھا. وہاں پہ بھی میں بیسٹ بالر ہوا. میں نے 6 میچز میں 16 آؤٹ کیے. پھر PSL کھیلی میں نے 7 میچز میں 15-16 آؤٹ کی اس میں بھی. تو اکانومی میں میری 8 تھی. تو پرفارمنس میں نے دی لاسٹ 1-2 سالوں میں اچھی. پھر BPL کھیلا، وہاں پہ بھی میری بالنگ اچھی تھی. تو بس دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ان 1-2 سالوں میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال یا نیکسٹ ایئر کہیں نہ کہیں اللہ پاک مجھے ضرور موقع دے گا انشاءاللہ. یہ میں سلیکٹرز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ ایک پلیئر جو آرٹس کی اکانومی کے ساتھ وکٹس بھی لے رہے ہیں اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں مختلف ٹورنامنٹس میں، تو کبھی کسی ایک میچ میں چانس دے کے دیکھنا چاہیے تاکہ پلیئر جو ہے وہ اس کا مورال بھی اس سے بڑھتا ہے اور مایوسی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. پلیئر کا کام تو کھیلنا ہوتا ہے، اس نے تو لوکل ہو، ڈومیسٹک ہو، انٹرنیشنل ہو، نیشنل ہو،
کوئی بھی کرکٹ کی فارم ہو اس نے کھیلنی ہے، لیکن اس طرح کے نوجوان پلیئرز جن میں انرجی ہے اور جو کھیلنا چاہتے ہیں ان کو چانس نہ دینا بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، آپ نے نیٹ پریکٹس کے لیے بھی جانا، مجھے اس کا احساس ہے۔ جاتے جاتے آپ ہمارے نوجوان نسل جو ہے، خواہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، پٹھوہار سے ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، KPK سے ہے، بلوچستان سے ہے، گلگت بلتستان سے ہے، ان کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا ہمیشہ سے نوجوان نسل کو ایک ہی میسج ہے، جس طرح کہ آج کل اگر وہ سپورٹس مین ہے یا کسی بھی فیلڈ میں، وہ اپنی محنت کو جاری رکھیں ایمانداری کے ساتھ۔ اور مجھے یقین ہے کہ کیونکہ جب میں کشمیر سے آیا تھا تو کسی نے میری سفارش یا کسی میں اس پہ نہیں آیا تھا۔ جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جب آپ ایماندار ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، تو اللہ پاک آپ کے راستے صاف کرتا ہے، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو نوجوانوں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ وہ بس ایمانداری کے ساتھ اپنی محنت کرتے رہیں اور صاف ہو کے چلیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بہت کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ سلمان، میری دعا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ انٹرنیشنل سٹار بنیں گے۔ نیشنل سٹار تو آپ ہیں، انٹرنیشنل سٹار آپ بنیں گے اور ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ ناظرین، بہت سے نوجوان پلیئرز جو ہیں ان کو چانس نہیں دیا جاتا، اور چانس نہ دینے کی وجہ سفارش جو ہے وہ ہوتی ہے۔ میں کھل کے بات کروں گا، پلیئر کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اگر ہمارے ملک میں تھوڑا سا جو ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے اگر 5% سفارش کو بھی قبول کیا جائے، اگر پلیئر کی گیم اچھی ہے، لیکن 95% جو ٹیلنٹ ہے اگر اس کو چانس دیا جائے تو جو کرکٹ گراؤنڈ میں ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ یار اس بولر نے جہاں پہ ضرورت تھی بولنگ کرنے کی چھکے کھائے، اس کی جہاں پہ یارکر کرنے کی ضرورت تھی وہاں پہ فل ٹاس اس نے کی، اور جہاں پہ اس کو شارٹ پچ بال کرنے کی ضرورت تھی وہاں پہ وہ ہاف والی بال کر رہا ہے، یا گڈ لینتھ پہ بال کرنے کی ضرورت تھی تو وہ بال بہت زیادہ شارٹ پچ ہوئی۔ اس طرح کے تجربات ہم نے ماضی میں بہت کیے، اور جو اچھے پلیئرز تھے وہ انتظار کرتے رہے۔ میں سلیکٹر سے، ہماری PCB جو ہے اس سے، اور باقی جو ارباب اختیار ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا، نہ صرف سلمان ارشاد بلکہ اس طرح کے کئی اور پلیئرز جو ہیں وہ منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کو چانس دیا جائے، اور جس پلیئر میں انرجی ہوتی ہے، جو پلیئر جنون کی حد تک اپنا نام بنانا چاہتا ہے، قوم کے لیے کھیلنا چاہتا ہے، اگر اس کو ٹائم دیا جائے یا اس کو موقع دیا جائے تو وہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، نوجوان نسل اسی طرح کرکٹ کھیلے، اور گیمز کھیلے، اسکواش کھیلے، ہاکی کھیلے۔ ہمارے ملک کے لوگوں نے بڑا نام اسکواش میں کمایا، اور ایک طویل مدت تک ہمیں کوئی اسکواش میں شکست نہیں دے سکا۔ اسی طرح ہاکی ہے، ہاکی کے پلیئرز ہمارے رہے، سنوکر کے پلیئرز رہے، اور گیمز کے پلیئرز رہے۔ سپورٹس کی طرف جائیں، نوجوانوں کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی سپورٹ ہو اس کو کھیلیں اور سپورٹس کی طرف جائیں۔ اس سے نہ صرف معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ بنے گا، بلکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بھی ایک اچھی نسل بن کے سامنے آئے گی۔ نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ سلمان ارشاد راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔